السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، آج آپ کے سامنے حج کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حج کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں، حج کے شرعی معنی کیا ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ پہلے یہ چیزیں سمجھیں گے اور پھر اس کے بعد حج کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، انشاءاللہ یہ چیزیں چلیں گی۔ تو پہلا سوال ہے، الحج ما هو لغۃ و شرعا، حج کے لغوی اور شرعی معنی کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج کا لغوی معنی ہوتا ہے القصد الی معظم، کہ ارادہ کرنا معظم چیز کی طرف۔ یہاں معظم سے مراد بیت اللہ شریف، قابل تعظیم جگہ کی طرف جانا، مکان کی طرف جانا، یہ اس کا لغوی معنی ہے، ارادہ کرنا معظم کی طرف، کعبہ مشرفہ کی طرف، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور حج کے شرعی معنی کیا ہے؟ حج کے شرعی معنی ہے ہوا زیارت مکان مخصوص فی زمان مخصوص بفعل مخصوص۔ کیا مطلب یہ ہے کہ مکان مخصوص کی زیارت کرنا زمانہ مخصوص میں فعل مخصوص کے ساتھ، یہ حج کا شرعی معنی ہے۔ تو حج کے لغوی معنی ارادہ کرنے کے ہوتے ہیں، قصد کرنے کے ہوتے ہیں، مقام معظم کی طرف قصد کرنا، کعبہ مشرفہ کی طرف قصد کرنا، ارادہ کرنا، یہ حج کے لغوی معنی ہے۔ اور حج کے شرعی معنی جو ہے وہ ہے مکان مخصوص کی زیارت کو جانا فعل مخصوص کے ساتھ اور زمانہ مخصوص میں۔ حج کے چونکہ مہینے جو ہیں وہ متعین ہیں اور حج کی جگہ بھی متعین ہیں۔ اگر ان جگہوں کو چھوڑ کر کوئی دوسری جگہ پہ جا کر ٹھہرے گا، مثلا اب یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کو چھوڑ کر کوئی اور جگہ جا کر طواف کریں تو اس کا طواف نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے مقام عرفات میں ٹھہرنا ہے، وہاں ٹھہرنے کی بجائے کسی اور جگہ جا کر ٹھہریں تو ان کا وہ حج نہیں ہوگا۔ تو حج کے لغوی معنی قصد کرنے کے ہیں، ارادہ کرنے کے ہیں، اور حج کے شرعی معنی مکان مخصوص کی زیارت کرنا، کس میں؟ ازمینہ مخصوص میں، اوقات مخصوص میں اور فعل مخصوص کے ساتھ، جیسا کہ طواف ہے اور اسی طریقے سے سعی ہے اور اسی طریقے سے رمل کرنا ہے اور اسی طریقے سے رمی جمرات ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس کی مزید ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ دوسرا سوال یہ ہے، ما حکم الحج فی الاسلام، اسلام میں حج کا کیا حکم ہے؟ اسلام میں حج کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے، ہوا رکن من ارکان الاسلام، اسلام کے فرائض میں سے یہ ایک فرض ہے۔ ومن جحد فرضیتہ یکون خارجا عن ملت الاسلام، جو شخص حج کی فرضیت کا انکار کر دے وہ ملت اسلام سے خارج ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حج کی فرضیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس آیت سے حج کی فرضیت ثابت ہوگی۔ اب رہا اگلا یہ سوال کہ حج کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے؟ حج کی فرضیت تو ہے لیکن کیا اس میں بھی یہ حج بھی ہر آدمی پر فرض ہوتا ہے؟ جیسا کہ نماز ہر آدمی پر فرض ہے، جو بھی بالغ ہو عاقل ہو اس پر نماز فرض ہے، تو کیا حج بھی ہر شخص پر فرض ہے یا اس کی کچھ شروط ہیں جن میں یہ شرطیں پائی جائیں گی ان لوگوں پر حج فرض ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج فرض ہے علی الاحرار المسلمین، آزاد آدمی ہو اس پر حج فرض ہے، غلام پر باندی پر حج فرض نہیں، کافر پر حج فرض نہیں، مسلمان پر حج فرض ہے، بالغ پر حج فرض ہے، نابالغ پر بھی حج فرض نہیں ہے، اور العقلاء عقل مند ہو، جو آدمی عقل مند ہی نہیں ہے اس پر بھی حج فرض نہیں ہے، الاصحاء صحت مند ہو، بیمار شخص ہے اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ لیکن اس میں شرط بھی ہے، بشرط امن الطریقی، راستہ بھی امن والا ہو، اگر راستہ امن کا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں بھی حج کی فرضیت برقرار نہیں رہتی۔ والقدرت علی زاد السفر والمرکب، اور ساتھ میں اس کو زاد سفر پر بھی قدرت ہو، سواری پر بھی اس کو قدرت ہو، چاہے سواری ملکیت کے اعتبار سے ہو یا اجرت کے اعتبار سے ہو، یعنی سفر کے آنے جانے کے اخراجات پر اس کو قدرت ہونی چاہیے۔
اور یہ بھی شرط ہے، صرف یہاں تک نہیں، وَيُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ هَذَا الْمَالُ فَاضِلًا عَنِ الْمَسْكَنِ وَعَمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ، اور ساتھ میں یہ بھی شرط ہے کہ یہ جو مال ہے وہ اس کے مسکن سے زیادہ ہونا چاہیے، یعنی اس کے جو مکان ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اور اس چیز سے بھی زیادہ ہونا چاہیے جو اس کے لیے ضروری ہے۔ مثلا اب اس نے سفر پہ جانا ہے حج کے، تو اس کے پاس اتنا خرچہ ہونا چاہیے کہ اضافی بھی اتنا خرچہ ہو کہ جتنے دن وہ حج میں ٹھہرے گا اتنے دنوں میں اپنی بیوی بچوں کو بھی خرچہ اضافی دے کر جائے۔ یہ نہیں ہے کہ جی حج پر تو چلا گیا اور پیچھے بیوی بچوں کو اس نے خرچہ ہی نہیں دیا، نہیں، اضافی بھی اس کے پاس رقم، ایک تو اتنی رقم ہو جو اس کو آنے جانے کے اخراجات پر لگے گی، وہاں جا کر وہ رہائش اختیار کرے گا تو وہاں پر بھی اس کے پاس اتنی رقم ہونی چاہیے، اور ساتھ میں جو زیادہ رقم، اضافی رقم، وہ ہونی چاہیے جتنی دیر وہ ادھر رہے گا، مکہ مکرمہ میں رہے گا، تو اتنی دیر کا خرچہ اپنی بیوی بچوں کو دے کر جائے۔ باقی اس میں ایک اور بات، ایک اور سوال، هل لخروج المرأة الى الحج شرط زائد على ما ذکرتم، کیا عورت جو حج پر جا رہی ہے اس کے لیے بھی یہی شرائط ہیں جو تم نے ذکر کی ہیں، یا اس کے لیے کوئی اضافی شرط بھی ہے؟ جی ہاں، عورت کے لیے ایک اضافی شرط بھی ہے، وہ یہ ہے کہ عورت حج پر اس وقت جا سکتی ہے جب عورت کے ساتھ اس کا محرم بھی ساتھ جائے، نکلے۔ اکیلی عورت بغیر محرم کے، اور اسی طرح یا خاوند کے، چاہے وہ سفر حج کا ہو یا سفر عمرہ کا ہو، جب وہ سفر شرعی بن رہا ہو تو عورت بغیر محرم کے اور اسی طرح بغیر خاوند کے حج پہ نہیں جا سکتی، یہ اضافی شرط ہے۔ نعم، جی ہاں، یشترط لہا، عورت کے لیے اس بات کی شرط لگائی گئی ہے، ان تخرج بمحرم، کہ وہ نکلے محرم کے ساتھ، او زوج، یا خاوند کے ساتھ، ولا یجوز لہا، عورت کے لیے جائز نہیں ہے، ان تحج بغیر احدہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کے بغیر وہ حج کرے تو یہ جائز نہیں ہے، یعنی حج، سفر حج میں محرم بھی نہ ہو اور خاوند بھی نہ ہو، کسی غیر محرم کے ساتھ عورت جائے تو عورت کے لیے یہ جانا جائز نہیں ہے۔ آگے یہ ہے، اذا کان بینہا و بین مکہ مسافت، جب اس عورت کے درمیان اور مکہ کے درمیان اتنی مسافت ہو، تقصر فیہا الصلاۃ فصاعدا، جس میں نماز کے اندر قصر کی جاتی ہے، یعنی سفر شرعی بن رہا ہو تو پھر اس صورت میں عورت اگر حج پر جانا چاہتی ہے یا عمرہ پر جانا چاہتی ہے تو محرم کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے، بغیر محرم کے عورت سفر حج پر نہیں جا سکتی، اس کو یاد رکھ لیجئے گا۔ اور اس میں ایک یہ بھی بات یاد رکھیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی عورت تو اب بوڑھی ہو چکی ہے، چاہے عورت بوڑھی ہو چاہے عورت جوان ہو، یہ شرط ضروری ہے، یہ صرف جوان کے لیے شرط نہیں ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہو یا زوج ہو، نہیں، بلکہ بوڑھی بھی ہو چکی ہے تب بھی اس کے لیے یہی شرط ہے کہ اس کے ساتھ یا تو محرم ہو یا پھر اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، خاوند ہونا چاہیے۔ محرم سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جن کا اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تو ان میں سے کوئی ایک ہونا ساتھ ضروری ہے، محرم ہو یا کیا ہونا چاہیے، زوج، خاوند ساتھ ہونا ضروری ہے، وگرنہ عورت کے لیے کوئی بھی سفر ہو جو سفر شرعی بنتا ہو، عورت کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ امید کافی ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اس کو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور اسی طرح آگے شیئر بھی کیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، مفتی محمد افضل عفا اللہ عنہ۔